صدیقی صاحب، ہم نے جو خلق عظیم کے مختلف ڈائمنشنز پہ جب غور کرتے ہیں، آپ کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہو، بعد کا زمانہ ہو، آپ کی مکی زندگی ہو، مدنی زندگی ہو، ہر حوالے سے ہمیں یعنی ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ ہمارا عیب، ہمارے نقص، ہماری کمیاں، ہماری خامیاں وہ بہتری میں بدل سکتی ہیں۔ ایک بڑا پیارا واقعہ حاتم طائی کی جو بیٹی ہے صفانہ، اس کا چونکہ میں نے علامہ سے بات شروع کی تو مجھے اس لیے خیال آیا کہ علامہ نے بھی اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اس وقت جو ہماری تنگ دامانی ہے اور اس وقت جو ہماری عالمی سطح پہ ایک صورتحال ہے اس کا تذکرہ کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مبارک تذکرے کا آغاز اسی واقعے سے کیا جائے، تو آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے ہی خوبصورت واقعات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اطہر کے جی، اور ان تمام حسین و جمیل واقعات میں سے یہ واقعہ بھی بڑا ہی دلاویز واقعہ ہے، اور اس میں سیرت کی کتنی جہتیں حویدہ ہوتی ہیں، آشکار ہوتی ہیں جی۔ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سرکردگی میں ایک مہم عرب کے دیگر جو دور دراز علاقے تھے ان کی طرف بھیجی۔ ٹھیک ہے۔ تو قبیلہ بنو طے، اس کی طرف بھی ایک مہم گئی۔ ٹھیک ہے۔ حاتم طائی معروف آدمی ہے، ہماری ضرب المثل میں بھی اس کا نام ہے، نام موجود ہے، فارسی والے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اردو اس کی میں سخاوت شعرۂ عام ہے، ایک ضرب المثل بن گئی۔ جی اس کی اس وقت وفات ہو چکی تھی، اس کا بیٹا عدی بن حاتم ٹھیک یہ قبیلے کا سردار تھا۔ عدی بن حاتم نے جب مسلمانوں کی مہم کے بارے میں سنا تو اس نے اپنے بال بچوں کو لیا اور راہ فرار اختیار کر لی مختصر سے افراد کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور شام کے علاقے میں چلا گیا، جوشیہ نامی بستی میں جا کے اس نے پناہ لے لی۔ پناہ لے لی۔ اتفاق سے سارے لوگ نہ جا سکے اور ان میں اس کی ہمشیرہ بھی تھی۔ تو مسلمانوں نے اس زمانے کے رواج کے مطابق مال غنیمت بھی حاصل کیا، جو اسیران جنگ تھے ان کو ساتھ لے لیا۔ ساتھ لے آئے۔ ٹھیک ہے۔ مدینہ منورہ میں جب واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ آپ معائنہ فرمائیں مال غنیمت کا بھی اور جنگی قیدیوں کا بھی۔ ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ خاتون کو جس کا سر جو ہے وہ برہنہ ہو چکا ہے، چادر اتر چکی ہے، اور پھر اس روا روی میں ایک لشکر آ رہا ہے، سفر ہو رہا ہے، کسی کو خیال بھی نہیں ہے جی۔ مسلمانوں کے اخلاق بھی ایسے تھے کہ یہ کوئی نظر اٹھا کے غیر محرم کو دیکھا بھی نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی پھر افراتفری میں کسی کا دھیان بھی اس طرف نہیں گیا کہ اس بچی کے سر پہ چادر نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ نے فوری طور پہ اپنی کملی اس کے سر پہ اڑا دی اللہ اکبر۔ اور کہا کہ بیٹی، ایک عورت کو ننگے سر نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ حالانکہ یہ دشمن لشکر کی فرد تھی۔ کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بنو طے کا نام آپ نے سنا ہوگا اور حاتم کا نام آپ نے سنا ہوگا جی۔ تو راوی بیان کرتے ہیں تو ان کی اسالیب مختلف ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پہ مجھے پھر علامہ یاد آ رہے ہیں کہ ماں ازیں خاتون طے اوریا تریم، پیش اقوام جہاں بے چادریں۔ بے چادریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں کہ ہم تو اس خاتون طے سے بھی زیادہ برہنہ سر ہو چکے ہیں، ہمارے سر پہ ردائے عزت و افتخار اب نہیں رہی، لٹ گئی ہے، کلاه وقار نہیں رہی۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے سر ننگے ہو گئے اور ہم لوگوں کے سامنے، اقوام عالم کے سامنے جو ہیں وہ بے وقار ہو چکے ہیں جی۔ کیا درد سے انہوں نے کہا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چادر اڑا دی۔ اس نے کہا کہ میرے باپ جو ہیں فلاں ہے، حاتم ہے، اس کے یہ اوصاف ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ یہ تو مومن کے اوصاف ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ روایت بھی آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاتم ایک نیک مرد تھا، ٹھیک۔ اور چونکہ اللہ کے بندوں پہ سخاوت کیا کرتا تھا اس لیے قبر کی مٹی نے اس کے باقی وجود کو کھا لیا ہے لیکن اس کے ہاتھ کو نہیں کھایا۔ تو یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کا یہ پہلو کہ ایک مشرک اور کافر کے اچھے کام کی آپ نے تحسین کی، اور آپ نے فرمایا کہ اس کو برزخ میں، وہ ابو قریب معاملات اللہ کو پتہ ہیں، لیکن برزخ کی آپ نے ضمانت دی، آپ نے گواہی دی
کہ اس کے ہاتھوں کو قبر کی مٹی نے نہیں کھایا، چونکہ وہ سخی تھا تو اللہ رب العزت نے بھی اس کا پاس اور لحاظ فرمایا سبحان اللہ. اور قبر کی مٹی کو حکم دیا کہ یہ میرے بندوں پہ مہربانی کیا کرتا تھا، سخاوت کیا کرتا تھا، اس کے ہاتھوں کو نہیں کھانا. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیے یہ اس کے اندر بہت بڑی تعلیم ہے. بہت بڑی تعلیم ہے جی. سخاوت کے بارے میں بھی آپ نے ارشاد فرما دیا، جو حاتم طائی کا مستقبل ہے اسے بھی بیان کر دیا، یہ بہت کچھ بیان کر دیا اس کے اندر. اور نیک کام کی تحسین کی، چاہے وہ کسی سے بھی ہو، کسی سے بھی ہو، اس کو اپریشیٹ فرمایا. حوصلہ شکنی نہیں کی. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک شخص ہے، اس مشرک ہے، اسے بھی آپ نے سراہا جی، اسے بھی آپ نے عزت و افتخار دی. ایک روایت کے مطابق وہ خاندان نصرانی ہو چکا تھا، ٹھیک ہے. یا ایک ہے کہ عدی بن حاتم نے وہاں جا کے نصرانیت اختیار کر لی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم ایک نیک مرد کی بیٹی ہو، میری طرف سے آزاد ہو. اللہ اکبر. تو اس نے بھی ثابت کیا کہ وہ حاتم طائی کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے. اس نے عرض کی کہ میرے قبیلے والوں کو بھی آزاد کریں نا، میں اکیلی آزاد ہو کے کیا کروں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور حضور نے اس قبیلے کو بھی آزاد کرنے کا حکم دے دیا. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاتم سے بڑے سخی ہیں جی. کیا شک ہے.